بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم حضرت والا کے ارشادات نقل کیے جاتے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے ہمیں بہت مفید ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت زیادہ اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے اور ہم سب کی زندگی نورانی بنا دے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ آیت فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں اللہ تعالیٰ نے فجور کو تقوی پر کیوں مقدم فرمایا ہے؟ فجورہا و تقواہا، پہلے فجورہا ہے بعد میں تقواہا ہے۔ حالانکہ بتقاضۂ عقل اچھی چیز کو پہلے بیان ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ فجور ایک خراب چیز ہے۔ فجور یعنی گناہ اگرچہ خراب چیز ہے مگر اس خراب چیز سے تقوی کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس خراب چیز سے تقوی کی تعمیر ہوتی ہے۔ اگر مادہ نافرمانی کا نہ ہوتا، اگر مادہ نافرمانی کا نہ ہو، تقاضۂ گناہ کا ہو تو تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تقوی کی دولت ہمیں کب ملے گی؟ جب گناہ کے تقاضے ہونے کے بعد پر گناہ سے بچیں اور گناہ کا غم اٹھائیں۔ دوستو یہ تقوی ہمیں عطا ہو جائے گا۔ اگر مادہ نافرمانی کا نہ ہو تو تقاضا گناہ کا نہ ہو تو تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرشتوں کو متقی کہنا جائز نہیں ہے۔ فرشتے متقی نہیں ہیں، غور سمجھنے کی بات ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، گناہ کا تقاضا ہی نہیں ان کے ہاں، گناہ ان سے ہوتا ہی نہیں، گناہ کا مادہ ہی نہیں ان کے اندر۔ گناہ کا مادہ ہے ہو جس کے اندر، پھر وہ گناہ کے تقاضے ہوتے ہیں اس کو، اور تقاضا ہونے پر گناہ نہیں کرتا ہے، وہ تقوی حاصل ہو گیا، اس کو وہ متقی ہو گیا۔ جو خدا کے دوست ہیں وہ ہیں ولی، جو گناہوں سے بچے ہیں متقی۔ گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا، اس کا نام تقوی ہے دوستو۔ اس لیے فرشتوں کو متقی کہنا جائز نہیں، کیونکہ ان کے اندر گناہ کا تقاضا ہی نہیں۔ تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا، کہ گناہ کا تقاضا ہو جی چاہے کہ میں دیکھ لوں اس حسین کو، یا جھوٹ بول کر تجارت میں نفع کما لوں، یا ٹی وی VCR دیکھ لوں، یعنی کوئی بھی گناہ کا تقاضا ہوتا ہے، وہ پیدا ہو، پھر اس کو روکے اور اس گناہ سے بچے، اس تقاضے پر عمل نہ کرے، اس کا نام تقوی ہے۔ گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا، جیسے بیمار کو دوائی کھانا اور دوائی کھا کر کڑواہٹ برداشت کرنا، کڑواہٹ برداشت کرنے پر نتیجہ ہوگا، یعنی اس کا بدل یہ ہوگا، یا اس کے انعام یہ ہوگا کہ وہ اس سے صحتیابی اس کو عطا ہو جائے گی۔ اسی طرح تقوی کا گناہ کا تقاضا ہونے پر گناہ نہیں کیا، گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لیا۔ جیسے ہی ادھر اس نے گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لیا، ایسے ہی اس نے اللہ کو پا لیا، ایسے ہی اس نے اللہ کی محبت کا پھل پا لیا۔ جیسے ہی گناہ سے بچنے کی کڑواہٹ برداشت کی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ یعنی کی محبت کا جو مزہ ہے وہ اس نے حلاوت ایمانی حاصل کر لی۔
جیسے بغیر موقوف علیہ پڑھے ہوئے بخاری نہیں ملتی، جب موقوف علیہ تک پڑھ لیتا ہے تب وہ دورہ ملتا ہے، جب بخاری ملتی ہے۔ اس لیے تقویٰ کی موقوف علیہ مادہ فجور کو دبانا پڑے گا۔ تقویٰ گناہ پر، تقاضۂ گناہ پر عمل نہ کرو اور متقی ہو جاؤ۔ جو خدا کے دوست ہیں جو ہیں ولی، جو گناہوں سے بچے ہیں متقی۔ گناہ کا تقاضا ہونے پر گناہ سے بچ جاؤ تو متقی ہو گیا ہو۔ متقی اللہ کا دوست ہو گیا، اللہ کا دوست ہو گیا تو اللہ کا پیارا ہو گیا، اللہ کا پیارا جو ہو گیا وہ جنتی ہو گیا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ یقیناً۔ جتنی روشنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 تاروں سے ہوتی ہے، جتنی روشنی ہوتی ہے 2 تاروں سے ہوتی ہے، ایک مثبت دوسرا منفی۔ جن کچھ اور کہتے ہیں کیا ہے، 2 تار ہوتے ہیں پلس مائنس۔ اگر ہمارے پاس ایک ہی تار ہوتا، نیک عمل کا مادہ ہوتا لیکن گناہ کا تقاضا نہ ہوتا جس کو ہم روکتے تو تقوی کی روشنی بھی پیدا نہ ہوتی۔ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے پر تقوی کی روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، جسے کہہ دو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ کی محبت کا نور دل میں عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دونوں تار عنایت فرمائے ہیں، بلکہ ہمارے کلمے کی بنیاد میں رکھ دیے اور منفی تار کو مقدم کیا۔ لا الہ پہلے ہے اور الا اللہ بعد میں ہے، یعنی باطل خداؤں سے جان چھڑاؤ، باطل خداؤں سے، جھوٹے خداؤں سے جان چھڑاؤ، نقلی بتوں سے خداؤں سے جان چھڑاؤ، تب اللہ ملے گا۔ پہلے کپڑے کو دھویا جاتا ہے، پہلے کپڑے کو دھویا جاتا ہے پھر عطر لگایا جاتا ہے۔ لا الہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلب و روح کو پاک فرمایا۔ لا الہ یعنی غیر الہ کو دل میں نہیں لانا ہے، غیر اللہ کو دل میں نہیں لانا ہے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ اور وہ کام جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے بچنا ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا ہے۔ نفس کو جس میں چیزوں میں مزہ آتا ہے اور وہ مزہ پاتا ہے، جن چیزوں میں مزہ آتا ہے اور وہ مزہ اس کو وہ مزہ پاتا ہے، اس کے نتیجے میں جہنم کی سزا بھی وہ پاتا ہے۔ ہاں، سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ توبہ کے معنی شرمندہ ہونا، الہی مجھ سے بہت برا ہوا، بہت غلط ہوا، معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بہت شرمندہ ہو رہا ہوں، میں بہت نادم ہوں، اور توبہ یعنی آئندہ کے لیے ارادہ کرتا ہوں، آئندہ بالکل گناہ چھوڑتا ہوں اور کبھی بھی نہ کروں گا یہ بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ 3 کام۔ پہلے غیر اللہ کی نجاست سے اپنے قلب و جان کو پاک کرو، غیر اللہ کی ناپاکی گندگی سے اپنے دل کو پاک کرو، پھر الا اللہ کا عطر تمہارے قلب و جان کو معطر کر دے گا۔ لہذا جس کا لا الہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جس کا لا الہ جتنا زیادہ قوی ہوگا، یعنی غیر اللہ سے جس کا قلب جتنا زیادہ پاک ہوگا اتنا ہی اس کا لا الہ الا اللہ، اس کا الا اللہ قوی ہوگا، تعلق مع اللہ اس کا قوی ہوتا ہے۔ اتنا جو گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، اور اللہ بھی اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری چاہت میں گناہ چھوڑ رہا ہے، میری چاہت میں گناہ کا چھوڑنے کا غم اٹھا رہا ہے، لہذا وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دوستی کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اس کا تعلق غیر اللہ سے نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پر سب سے عمدہ عطر دہن العود ہے، لیکن اگر کسی نے 40 دن سے غسل ہی نہ کیا ہو، کپڑوں میں میل کچیل اور پسینے کی بدبو ہو، اس پر اگر 10,000 فرینک کا عطر لگاؤ گے تو اس کی خوشبو محسوس نہ ہوگی، اور اگر ہوگی تو کم محسوس ہوگی۔ لیکن صاف ستھرا بہترین دھلا ہوا کپڑا ہو پھر اس میں یہ عطر لگائے گا تو اس خوشبو کا کیا کہنا۔ لہذا جو جتنا زیادہ غیر اللہ سے پاک ہوتا ہے، جتنا زیادہ گناہوں سے بچتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے، اتنی ہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ ایک نمبر دوسرا شروع سے کر دیجیے، بعد میں الگ ہو جائے گا، شروع سے کر دیجیے۔ کہاں سے کروں؟ جیسے شروع کریں گے الگ ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دوسرا مضمون ہے تقاضائے گناہ کو مزمحل کرنے کا طریقہ. ہر شخص کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری رکھی ہوئی ہے. یعنی ہر شخص کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کاش میں اللہ کا محبوب بن جاؤں, کاش میں بھی گناہ چھوڑ دوں, اگرچہ گناہ میں مبتلا ہوں لیکن چھوڑ دوں, چھٹ جائیں کس طرح. تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب, تیرا چھٹنا ہے غضب, یوں میں تجھ سے راضی ہوں چاہے زمانہ چھوڑ دے. یعنی مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو مجھ سے چھٹ نہ جا, تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب, تیرا چھٹنا ہے غضب. یعنی اگر گناہ کر رہا ہوں تو اللہ کو چھوڑ رہا ہوں, جو گناہ نہیں چھوڑ رہا وہ اللہ کو, جو گناہ نہیں چھوڑ رہا وہ اللہ کو چھوڑ رہا ہے. نعوذ باللہ. اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت, مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ. جو گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے وہ اللہ کو چھوڑ رہا ہے, اور جو گناہ چھوڑ رہا ہے وہ اللہ کو پا رہا ہے, وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. ففروا الی اللہ. تو کتنا ہی گناہ کرنے کا تقاضا ہے, دل کو سمجھا دو کہ گناہ کرنے سے سکون نہیں ملے گا, نہ پیٹ بھرے گا. ایک گناہ کرو گے تو پھر 10 گناہ کا اور تقاضا ہوگا, اور شدید تقاضا پیدا ہوگا. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہمت کر کے دانت پیس کر نفس سے مقابلہ کرو. نفس کہے کر لو, یہ کام کر لو, یہ دیکھ لو, یہ موبائلوں میں حسینوں کے چہرے اور فوٹو, یہ گندگی جہنم میں ڈھانکنا ہے. یعنی اس کا انجام جہنم میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے. اللہ ہماری مدد فرمائے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرمائے. ایک گناہ کریں گے تو اس کے اوپر 10 گناہ کا اور زیادہ دل میں تقاضا ہوگا. لہذا پہلے ہی گناہ پر مضبوطی سے جنگ کر لو شیطان نفس سے. قلباً اور قالباً دوری اختیار کرو, اور ذکر اللہ کا اہتمام رکھو. ذکر کی برکت سے جب قلب میں نور آئے گا, ذکر کا نور جب دل میں آئے گا تو گناہوں سے مناسبت ختم ہو جائے گی, گناہوں کی طرف سے دل ہٹتا چلا جائے گا. اللہ کی تجلی سے جب دوزخ کا پیٹ بھر جائے گا اور حل من مزید کہنا بند کر دے گی, تو نفس تو برانچ اور شاخ ہے اس کی. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ دوزخ سے پوچھیں گے کہ تیرا پیٹ بھر گیا, کہے گی حل من مزید. کیا کہے گی؟ یعنی کچھ اور غذا ہے میری. تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے, یعنی خاص تجلی نازل فرمائیں گے. تو دوزخ کہے گی قط قط قط, یعنی بس بس بس, اے اللہ پیٹ بھر گیا. نفس کا ہیڈ کوارٹر آفس دوزخ ہے. جب اللہ تعالیٰ کی تجلی سے آفس کا پیٹ بھر گیا تو ذکر کے نور سے نفس کے تقاضوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سکون آئے گا. اللہ کے نام کی برکت سے, اہل اللہ کی صحبت سے گناہ کے تقاضے ختم ہو جائیں گے, مزمحل ہو جائیں گے. بس یہی علاج ہے, ان کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں. تقاضۂ گناہ کو مزمحل کرنے کا مختصر علاج یہ ہے. تقاضے کے وقت گناہ نہ کرنے کے لیے ہمت کا استعمال کرو, ہمت سے کام لو. نمبر 2, اسباب گناہ سے مباعدت. نمبر 1, ذکر اللہ پر مداومت. اسباب گناہ سے مباعدت, یعنی گناہ کی جو اسباب ہیں ان سے دور ہی اختیار کرو, ورنہ گناہ سے بچنا مشکل ہے. گناہ میں دب جائیں گے, پھنس جائیں گے, دھس جائیں گے. نمبر 2, ذکر اللہ پر مداومت, ذکر اللہ کی پابندی. اور ایک اہم نمبر جو ہے وہ کیا ہے؟ اہل اللہ کی مصاحبت, اللہ والوں کی صحبت, ان میں آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک نمبر اور ہے, ارشاد فرمایا کہ دو کے بعد تاجر. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی تاجر بزنس مین آپ کو نمونہ اچھا دکھائے اور مال خراب بھجوا دے تو آپ کبھی اس کی گلی میں بھی نہیں جائیں گے. ساتھ پشت کو وصیت کر دیں گے کہ یہ تاجر نہایت خطرناک اور دھوکے باز ہے, کہ اس سے کبھی مال مت خریدنا, کہ یہ نمونہ اچھا دکھاتا ہے اور یہ مال خراب دیتا ہے. مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان مردود
دھوکے باز تاجر ہے، حسینوں کے گورے گال اور کالے بال اور آنکھیں دکھاتا ہے، لیکن بعد میں کہاں پہنچاتا ہے تم کو پیشاب اور پخانے کے گندے مقامات پر۔ بولیے کہ نمونہ کیا دکھایا اور پہنچایا کہاں؟ دکھایا بال اور گال اور پیش کیا گندا مال۔ تو یہ شیطان کتنا دھوکے باز تاجر ہے۔ مگر افسوس ہے کہ جتنے بزنس مین ہیں سب دھوکے بازوں سے بچ گئے، مگر شیطان سے نہ بچ سکے الا ماشاء اللہ، کوئی اللہ والا بار بار اس سے دھوکے میں آ کر حسینوں سے دل لگاتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ شیطان مردود کے دھوکے سے بچنا ہے تو نظر کی سختی سے حفاظت کیجیے، ورنہ شیطان کے نموذج سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ اسی لیے میں حفاظت نظر کا مضمون زیادہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ جہاں کاللہ پھیلا ہو وہاں نزلے زکام کی دوا دینا حماقت ہے۔ جہاں مر رہے ہوں لوگ بڑی بیماریوں میں اور ان کو چھوڑ دیا جائے اور نزلے زکام کا علاج کیا جائے، یہ نہ ہو کے پہلے بڑی بیماری سے بچایا جائے، خطرے والی چیزوں سے بچایا جائے۔ لہٰذا یہ بدنگاہی بہت خطرے کی چیز ہے، بہت نقصان کی چیز ہے۔ ری یونین اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ ممالک میں جہاں اوریانی عام ہے، ننگاپن زیادہ ہے وہاں، اور بدنظری کا کاللہ پھیلا ہوا ہے، وہاں کالے کا انجیکشن لگائیں گے یا زکام کی دوا پلائیں گے؟ اس دور کا سب سے بڑا مرض یہی ہے۔ اس لیے میں روزانہ اس کو اسی لیے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً جہاں عورتیں ٹانگیں کھولے ہوئے پھر رہی ہوں۔ لہٰذا جیسے ہی کوئی عورت سامنے آئے تو اللہ سے کہو کہ یا اللہ اچانک اس پر نظر پڑ گئی، آپ اس کو معاف فرما دیجیے۔ دوبارہ نے فرمایا اگر اچانک نظر اگرچہ معاف ہے، لیکن جبکہ نظر پڑتے ہی فوراً ہٹا لی جائے۔ جیسا پہلی نظر معاف ہے لہٰذا ڈالے رکھو، یہ شیطان ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ اچانک نظر پڑی اور پڑتے ہی ہٹی، پڑھائے نہیں رکھی، تو فرمایا حضرت نے کہ اچانک نظر گناہ تو نہیں اس پہ ملے گا، اچانک نظر غیر اختیاری طور پر بغیر ارادے کے، لیکن اس سے بھی اللہ سے معافی مانگو۔ اے میرے پروردگار، میں معافی کا خواستگار اور شرمسار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے کب کہا حضرت غور سے فرمائیے، نگاہ قرضن ڈالنے پر نہیں، نگاہ قرضن ڈالنے کا تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا چال میں آ سکتے ہیں۔ نگاہ بچائی اور غیر اختیاری طور پر پڑ گئی، پڑھنے کے بعد پھر بھی کہہ رہا ہے عاشق اللہ کا، اے اللہ مجھ سے نگاہ اچانک پڑ گئی ہے، میں اس کے لیے بھی معافی کا خواستگار اور شرمسار ہوں، اے میرے پروردگار، شرمندہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کا پیار ملے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً جہاں عورتیں ٹانگیں کھولے ہوئے پھر رہی ہوں۔ لہٰذا جیسے ہی کوئی عورت سامنے آئے تو اللہ سے کہو کہ یا اللہ اس پر اچانک نظر پڑ گئی، آپ اس کو معاف فرما دیجیے۔ زبان سے الفاظ تو یہ کہ ضرور کہو، توبہ کے ضرور کہو، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ دل اندر مزہ لے رہا ہو، یہ زبان کا استغفار بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دل پر اس بندے کا اختیار نہیں ہے، یعنی دل میں خدا نخواستہ غلط خیالات آ رہے ہوں تو پکڑ نہیں ہوگی، چونکہ بغیر ارادے کے اس کی نیت نظر پڑی ہے۔ زبان پر اختیار ہے تو زبان سے استغفار کر رہا ہے، جیسے کسی کے دل میں بتوں کا عشق ہے لیکن زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو یہ مسلمان ہے۔ اگر سے دل ساتھ نہیں دے رہا ہے کیونکہ بندہ غیر اختیاری چیز کا مکلف نہیں ہے، اس طرح باوجود پوری کوشش کے ہمارے دل کا حرام لذت چرا لینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ اختیار میں ہے کہ اس حرام لذت کو قے کر دو۔ اگر ذرہ بھی حرام لذت آ گئی دل میں بری نظر ڈالنے پر، فوراً قے کر دو، ہاں قے کر دو، کیا رو کے اللہ کو راضی کر لو۔ بات زبان سے توبہ استغفار کرو، اللہ کے غضب کو اور دوزخ کو یاد کرو، قبر کا مراقبہ کرو کہ قبر میں ان حسینوں کا کیا حال ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تم جسم کے تمام اعضاء کا تصور لاؤ۔ آج یہ جو بڑی ٹھنی پھر رہی ہے، ایک دن آئے گا قبر میں، کان ہے اس پہ ہزاروں کیڑے ہوں گے، ناک ہے اس پہ ہزاروں کیڑے ہوں گے، ہاتھ پاؤں ہیں ان پہ کیڑے ہو رہے ہوں گے۔ ایسی چیز پر کیا مریں، اس اللہ پر مریں گے جو ہمیشہ پاک ذات رہنے والی، ہمیشہ ذات رہنے والی ہے، زندہ رہنے والی ہے، پاک ہے۔
اللہ ہم سب کو پاکیزہ بنا دے. اللہ کے غضب کو اور دوزخ کو یاد کرو اور قبر کا مراقبہ کرو کہ قبر میں ان حسینوں کا کیا حال ہوگا اور خود ہمارے اعضاء کا کیا حال ہوگا. عاشق و معشوق سب خاک ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑا.